السلام علیکم۔ ایمان کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، ایمان کی طاقت۔ پہلے میں نے روح کی پرواز کے حوالے سے 10 ویڈیوز بنائی، روح کی پرواز اور عشق کا مقام اور عشق پہ کیسے رسائی حاصل کی جیسے۔ اب ایمان کی طاقت کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ آج میری دوسری ویڈیو ہے ایمان کی طاقت کے حوالے سے۔ ایمان کیا تھا وہ میں نے بتا دیا، اب ایمان کی طاقت کی مثالیں کچھ دوں گا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیے ہیں فاش منہ سے کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، بجھیش کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تجھے نصیب افلاطوں کی تجھے نصیب افلاطون کی تیزی و ادراک، حد ادراک سے باہر ہے باتیں جذب و مستی کی، حد ادراک سے باہر ہیں باتیں جذب و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا دل کی موت ہے دوری۔ علامہ محمد اقبال نے دین کی ریسرچ کی تھی۔ علامہ محمد اقبال نے اگر پوری کائنات کو اگر میں دیکھوں تدارک کروں تو علامہ اقبال کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت دی تھی، اس دور میں اس دور کے صوفی اعظام اقبال کا احترام کرتے تھے، ایون حتیٰ کہ داتا صاحب اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حالت بیداری میں دیدار کرنا کوئی بہت بڑی ہی علامہ اقبال کی کرامت سے کم نہیں گنی جا سکتی۔ تو یہ چیزیں جو علامہ اقبال کو جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ہی عظیم شخصیات جن کے درگاہوں پہ درباروں پہ لوگ ہاتھ باندھ کے دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت تو موجود نہیں ہے، مگر علامہ اقبال کے پاس چلے۔ اس راز کو فاش کر ہے روح محمد، حیات الہی کا نگہباں کی درجہ۔ اقبال ریسرچ کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے فاتح عالم کا تصور دیا۔ علامہ خود کہتے ہیں کہ میں خود ہی کے اگر چاہے علمی مقام پہ تو فائز ہو گیا، مگر میں پوری دنیا پہ حکمرانی حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے اقبال فرماتے اقبال بڑا پریشک ہے، دل باتوں میں مو لیتا ہے، گرفتار کا غازی تو یہ بنا پر کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جو خون جگر کی آمیز سے اشک پہ حاضی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں مو لیتا ہے، گرفتار کا غازی تو بنا پر کردار کا غازی بننا سکتا۔ کردار کی خوبصورتی جس علامہ اقبال نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ وہ غل تھے یا بھٹکے ہوئے تھے، نعوذ باللہ ہدایت یافتہ تھے، مگر اقبال جس مقام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ کا نائب بنتے ہوئے قوت و طاقت مل جائے، جیسے حضرت سلمان کو حکومت دی، حضرت داؤد کو حکومت دی، علامہ اقبال کے اس والے سے تناظر میں اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی میں اس مقام سے پرے ہوں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ جیسے داتا صاحب سے پوچھا، خواجہ صاحب سے پوچھا، شیخ عبد القادر جیلانی کے، اور اس طرح صوفیہ اعظام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں طاقتیں دی ہوتی ہیں اور وہ دنیا فتح کرتے ہیں، فکر کے حوالے سے انقلاب لے کے آتے ہیں، اور اسی طرح ظاہری طور پہ بھی نظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور دنیا کے اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑانے دیتے اور دین میں آمیزش نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایمان کی طاقت جتنی جس صوفی کی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی طاقتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز نظر آتی تھی تو اقبال نظر آتے تھے. اقبال جس کے مطلب علامہ اقبال کے مطلب قاعدہ سے فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس ایک اقبال ہو تو میں کئی پاکستان بنا سکتا ہوں. تو پوری دنیا کا احاطہ کر کے ہم دیکھتے ہیں اس صدی میں تو کوئی بھی فرقہ واریت کے خلاف نبردماز نہیں ہوتا، اور حقیقی روح کے مطابق دین سمجھانے والا کوئی بھی مبلغ اس دور میں موجود نہیں ہے. اور امت مسلمہ کی وحدانیت کا اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ وہ علامہ محمد اقبال. منفت اس قوم کی ایک ہے، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی سب کا اللہ بھی، نبی بھی، قرآن بھی ایک. اس طرح میں تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤں گا کیونکہ کافی دیر پہلے میں نے پڑھے تھے، اور میں تھوڑا بہت اشعار غلط پڑھ دیتا ہوں مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا مقصدیت یہ نہیں ہوتا کہ میں سننے والوں کو اشعار میں الجھا دوں. تو لہٰذا میں کوڈ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا مقصدیت میری واضح ہو جائے. اب ایمان کی طاقت، علامہ اقبال جس مقام پہ فائز تھے تو میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں، اور یہی فکر اور سوچ میرے دل میں بھی پنپتی ہے، اور میں فرقہ واریت آج کرتا نظر یعنی میرا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، فرقے سے تعلق نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ تمام جوہر ندیاں جو ہیں سمندر میں گرتی ہیں، اور اسلام ایک بہت وسیع سمندر ہے، سمندروں کا سمندر ہے. اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے ندی نالے نکال کے اپنا فرقہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک اسلام کی جو روح ہے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا اور یہ بھی فرقہ واریت والے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین کو جو اللہ نے دیا اس سے متفق نہیں ہے، جبکہ قرآن کردار کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میں ایمان ہوگا تو تمہاری بہمی چپلشیں، ذات پات، رنگ نسل کی لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، کیونکہ مومن کے دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور وہ مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہی نہیں، حکمت دنائی مومن کا گمشدہ میراث ہے. مومن ہٹ درم نہیں ہوتا، جہاں پہ اسے احساس ہوتا ہے وہ غلط ہے تو وہ فوراً سے اپنی خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے. مگر آج تو توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دی ہوئے لان گناہ ہو رہے ہیں. ہر کوئی جھوٹا یو ٹرن، بد کردار اور منافقت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تیر مارے ہیں، پر ان کو یہ نہیں پتہ ظالم جو خود پہ ظلم کرنے والے ہیں کہ وہ اپنا اندرونی اسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ایمانی طاقتیں ختم ہو کے رہ گئی. آج عالم اسلام میں مرکزیت نہیں تو ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ایمان کی اقبال کی طاقت ہی تھی جو عالم مسلم کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ نبردزماں تھے. آج میں اگر دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اقبال جیسی تڑپ اگر مجھ میں آئی ہے، کیا میری ایمانی طاقت کی یہ پرواز ہے کہ میں اس کا نام کیا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فرقہ واریت کی لپیٹ میں نہ ہو کہے کہ میں صرف مسلمان. اقبال کہتے تھے اور آج میں کہا. اگر میں بالفرض کریں میرا نظریہ غلط ہے یا تو میں بالکل ہی غلط ہوں اور تمام صحیح ہو جائیں گے. میں فرقہ واریت انتہا پسندی نہیں پھیلا رہا، میں اسلام کا پیغام ایک مسکینی اور لاچارگی کے معنوں میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آج فرقہ واریت والے خدا کے دین کے خلاف اعلان بغاوت تو کر سکتے ہیں اور دین کو بدل تو سکتے ہیں، مگر آج دین کی آواز کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو بڑی مسکین بن کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انتہا پسندی اس قدر ہو چکی ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ کیا پوری دنیا میں کسی میں تڑپ نظر نہیں آتی علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اسلام کی اتحاد اور سلامتی کے حوالے سے؟ ہر کوئی اپنی فرقہ واریت میں، اور میں نے مسلسل سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ وہ کیا میں ہی یونیک ہستی ہوں جو امت مسلمہ کا پیغام پھیلانا چاہتی ہے اور خدا کا پیغام پھیلانا چاہتی ہے، اور تمام علماء دین جنہوں نے خواہش نفس کے پجاریوں کو توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے کے معاشرے کو تباہ کر دیا. اور یہی وجہ آج بد کردار، جھوٹے بکلم، خود جھوٹے بد کردار، یو ٹرن لینے والے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور اس طرح ان کو بڑے بڑے پرمٹ دے کے عجیب ہی ایکسٹریمسٹ کو ایک علیحدہ سے تشخص ان کا اجاگر کیا جاتا ہے. اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا برا وقت بھی نہیں آیا، اتنی بھی کام عقلی نہیں ہونی چاہیے، مگر ایمان کے جنازے جب اڑ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی یزید برسر اقتدار آ سکتا ہے، کوئی بھی بد کردار جیسا
دین اکبر دین الہی یاد کر سکیں. کوئی بھی بد کردار بڑے بڑے دعوے کر کے خود کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کا مبلغ تصور کیا. ابھی یہ کہ کچھ دن خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء کے دور میں بیان کر رہا تھا کہ ہندو نے ظاہر کلمہ پڑھ لیا اور کہتا تھا میں دین کا خدمتگار ہوں. اس نے اسی حوالے سے ایک لقب اپنے لیے دین کے حوالے سے کوڈ کیا تھا, وہ میں ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. اسلام دعووں پہ نہیں جاتا. اسلام اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تم میں ایمان کی حرارت ہے تو تم بھٹکو گے نہیں اور تم میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پہ بڑا احسان کیا. تم آ کے گڑھے کے قریب تھے اور اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. کس طرح بنا دیا؟ ایمان کی طاقت دینے سے. آج قریبی خونی رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متنفر ہیں, ایمان کی طاقت نہیں ہے. تو لہٰذا جب شیطان روحیں ہائی جیک کر لیتا ہے تو پھر آپ معاشرے میں تباہی پھیلائیں گے, معاشرے کا امن تباہ کریں گے, فتنہ پھیلائیں گے, من چاہے نظریات پھیلائیں گے. اسلام کہتا ہے کہ امن کا راستہ اختیار کرو, ایک پر اثر انداز سے تبلیغ کرنی ہے, فتنہ نہ پھیلاؤ. تشدد تبلیغ کی اسلام اجازت نہیں دیتا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے. اسی حوالے سے دوسرے اسلام کنٹینیوس کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی ذہنیتوں کو بھٹکنے سے بچاؤ, معاشرے کو غلط قسم کے نظریات سے ہائی جیک ہونے سے بچاؤ, تاکہ معاشرے میں بد کرداریاں عام نہ ہوں اور پھر شیطانیت پروان نہ چڑھے. اور یوں مان کے جب جنازے اٹھ جائیں گے تو معاشرے میں جنگل کا قانون ہو جائے گا, اور اس جنگل کے قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایمان کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہر کوئی اپنے آپ کو قانون کا جواب دہ سمجھے, اور یہی نہیں اللہ کے رسول کے احکامات کا جواب دہ سمجھے. خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کا نائب رسول, جن کو سرکار نے حکم دیا کہ آپ انڈیا چلے جاؤ اور ادھر لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ, دور ہو داتا صاحب کا دور ہو, ایمان کی طاقتیں نظر آتی ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے نہیں جانتا ہوں مجھ سے بحث کیوں کرتا ہے, بحث کیوں کرتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جو سابقہ دوار ہیں, موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ ہے, مجھے سب احوال معلوم ہو گئے. ایمان کی طاقت اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تو خدائی بھی دے دیتا ہے, کہتا ہے کہ میرا نائب بن کے فیصلے کر دو. اور یہ چیزیں معیوب نہیں ہے, جیسے میں گنواتا ہوں سلمان کو حکومت دے دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی لوگوں کو خوشخبری دیں گے, اچھی باتوں کی نویدیں سنا کے اور بری باتوں سے روک کے انہیں ڈرائیں گے, ڈرا کے روکیں گے. اور اچھا انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے, کیونکہ وہ تو بھٹکا ہی نہیں ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بخشیں اس کے لیے ہوتی ہیں. ایک بد کردار مرد ہو زن ہو, وہ اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے, اپنی جھوٹ کی وجہ سے اپنی تقدیر خود کی بربادی لکھتا ہے. چاہے جتنے مرضی لوگ اس کو چاہنے والے ہوں, آج مذہبی حوالے سے بڑے بڑے چاہنے والوں کے آ رہے ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں, مگر ایمان کی دولتیں نظر نہیں آتی. اسلام کے جو مبلغ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, یعنی کہ اس کی ایمان کی طاقت اس قدر ہو کہ شیطانیت کا دخل نہ ہو, اور اس کے حلقے میں شامل ہونے سے ایمان کی حرارت بڑھ جائے, اور یوں ایمان کی طاقت بڑھنے سے آپ کو اللہ جو آپ کو بھول چکا ہوا ہے وہ یاد ہو جائے. اور اللہ کے بندے تو اللہ کے لیے ہی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرتے ہیں, وہ خلاف اللہ کے احکامات کے کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نافرمان ہے اولاد کی تربیت کرو, نافرمان نہ بننے دو. اور اسی طرح اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی اگر نافرمان ہے اور غلط سوچوں والی, اس کو گھر میں قید کر لو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, تاکہ مزید بھٹکی ہوئی کو غلط قسم کی سوچیں مزید اس کو بھٹکا نہ دیں, اور یوں وہ مزید گھر میں تباہی پیدا نہ کرے اور بچوں کی تربیت کرنے سے بھی قاصر رہے گی. تو یہ چیزیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے. تو اسلام کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہے, تو اللہ نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مرتبے دیے ہیں, مقامات دیے ہیں, تو اس کو اگر پہنچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیبر وہ فتح کرے, جو اس خیبر کا علم میں اس کو دوں گا, صبح خیبر فتح کرے گا, علم اس کو دوں گا جو خیبر صبح فتح کرے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھیں دکھ رہی تھیں, مگر ایمان کی طاقت اس قدر بلند تھی
کہ اور اللہ نے تڑپ اس قدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے دی تھی اور ایمانی طاقت اس قدر مل گئی ہوئی تھی کہ خیبر کا دروازہ کھوار دیا جاتا ہے، اور کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایمان کی طاقت سے لڑتا ہوں۔ ایک نے مذاق کیا نا، آپ تو کھانا کھا رہے ہیں اور آپ پسینہ آ رہا ہے تو کس طرح آپ دشمنوں کو للکارتے ہیں۔ اس نے سوال کیا، مذاق میں بھی بید بھی ہو جائے میری، یا میں غلط کوٹ کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری ایمانی طاقت ہوتی ہے، ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ایک احادیث کی روشنی میں غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے آنکھوں پہ مٹی ڈال دی اور خود سے، اور یہ چیزیں ملتی ہیں ان انمول شخصیات کو جو سچی ہوں، باکردار ہوں، پاکیزہ ہوں۔ بد کرداروں کو تانا، میں مومن تانا نہیں دیتا۔ آج میں جتنی بھی باتیں کوٹ کر رہا ہوں یہ تانا نہیں ہے، اور جتنی میں بڑی بڑے دعوے آج میں سوری کر بیٹھا ہوں اپنے حوالے سے، یہ بھی غلط ہے۔ میں اس کو میں شرمندگی کا پہلو بھی لیے ہوئے ہوں، مگر مجھے میں جتنی میری پرواز بلند ہوگی تو میرے خدشات بھی بڑھیں گے، کیونکہ میرے لیے چھوٹی سی بالکل منیوٹ سی غلطی بھی مجھے روحانی مناظر سے گرا دے گی اور خدا کی بارگاہ سے رونا درگاہ کر سکتی ہے۔ میں نے بھوکیں تو کاٹ سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، منافقت نہیں کرتا، اور یہ جتنی بھی ہیں چاہے بد کردار سیاستدان اور پی ٹی دا موسٹ ایکسٹریمیٹ، میں ایک جس نے ساری زندگی اپنی جتنی بھی ہے میں نے ایک مستقل مزاجی اور پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی، تو اس طرح کیسے ممکن ہے کہ میں بد کردار لوگوں کی، جھوٹے لوگوں کی، یو ٹرن لوگوں کی میری ایمان کی طاقت ان کی تصدیق کرے؟ تو لہٰذا میں اس لیے بھی اظہار کی اپنی ویڈیوز میں اظہار کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کسی کی حمایت میں بول رہا ہوں یا کسی، میں اس لیے واضح طور پہ بول دیتا ہوں بعض چیزیں، جیسے میں پی ٹی وی اسٹریمس جماعت کہتا ہوں، کیونکہ میں ایک بد کردار کو اچھا نہیں سمجھتا، جھوٹے اور یو ٹرن کو، کیونکہ حکمت دنائی تو مومن کی خوش شدہ میراث ہے، اور یہ لمحہ بلمحہ یو ٹرن لینے والا تو خدا کی بارگاہ سے دور ہی ہو سکتا ہے نا۔ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ لعنت کرتا ہے، تو اس پہ تو لعنت پڑ رہی ہے اور پڑتی نظر آ رہی ہے۔ جیسا علماء دین کی لڑائیاں کرائیں اس نے، اور پولیس کے ساتھ، اور یہ وہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں پولیس کو غلط کہا کہ فورس کا استعمال کرتے ہوئے، اور مذہبی، آج میں کہہ رہا ہوں وہ چیزیں ریورس ہونے جا رہی ہیں۔ وہ بین ہو گئی جماعت، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر اس نے کروایا، اور حتیٰ کہ وہ اگر ایک فیصلہ ہو جاتا اور فرانس کا سفیر نکال دیا جاتا، اگر بالفرض تھا یا نہیں تھا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، میں نے وہ کہتا تھا میری معیشت خراب ہو جائے گی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام کیوں نہیں تھا اس کے دل میں؟ تو آج چیزیں وہ ریورس ہو رہی ہیں، آج جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج میں بھی یہ بین کر دی جائے پی ٹی آئی، اور جس طرح ایکسٹریمسٹ جماعت مان چکی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس کو سپیس ملی یا اس کو تھوڑا سا ٹائم ملا تو یہ تو انتہا پسندی کی عروج پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے سیاست ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اب اس کے خلاف ریاست ایکشن لے گی، اور اس کو اس طرح کی ایکسٹریمسٹ پارٹی کو پسند نہیں کیا جائے گا، اور ادارے کیا سوچتے ہیں اور اداروں کا ریئیکشن کیا ہے یہ تو بعد میں نظر آئے گا۔ مگر میں نے 2014 میں لکھا تھا کہ یہ ناکام جماعت، میرے اشعار پڑے ہوئے میں شیئر کر سکتا ہوں، میں نے جہاں پہ بھی گیا میں نے مختلف جگہ پہ ناپسندی، ابھی یہ تو اس قدر اب ہو چکی ہوئی ہے، اور خود بقلم اس کے خود یوتھیوں کے لیڈر کے کہ مجھے مروا دیا جائے گا، اور مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، مجھے سیاست اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی خوش فہمی دیکھیں، ایک طرف تم گالیاں نکالو اور کہو مجھے عالمی میڈیا بچا لے گا، تم ملک کا نظام تباہ کرو اور یہودیوں سے اور دوسروں سے پیسے لو اور مجھے دوسرے عالمی میڈیا بچا لے گا۔ عالمی میڈیا نے آج تک کشمیریوں کو تو بچایا ہی نہیں ہے، تمہاری ایک تقریر سے کشمیر تو آزاد نہیں ہوا، تمہیں کس طرح بچا لے گا؟ تم پاکستان یہ قوانین کی وائلیشنز کرو تو تمہیں کیسے عالمی میڈیا بچائے گا؟ کیا عالمی میڈیا کو یہ نہیں پتہ کہ وائلیشن کرنے والے کی، کرمنل کی کوئی مدد نہیں کرتا؟ اور کس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں جو بھی ہے۔ اب جو زبانی دھمکیاں تھیں آج سے کافی سالوں پہلے 5 آئی جی تو میں نہیں چھوڑوں گا، آج پریکٹیکلی اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے مطلب جس طرح غلط باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں اسکپ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے پوائنٹ سے ہٹ رہا ہوں۔ مگر میں ایک اسٹریمرس کو بھی ظاہر اس لیے کرتا ہوں
تاکہ لوگ بھٹکے نہیں. اور ان کو میں کہتا ہوں کہ سیاست طور پہ جتنا بھی معاذرائی ہوتی ہے اس کو بنتا کچھ نہیں ہے. اس لیے یوتھیوں کو میں اسپیشلی کہوں گا کہ تم اپنی زندگیاں بچاؤ اور کسی ایکسٹریمسٹ لیڈر کی باتوں میں نہ ہو. وہ خود تو ڈر رہا ہے کہ میں گرفتاری نہ دے دوں اور تمہیں قربانی کا پکڑا پائے, اور تم کر بھی غلط رہے ہو. اور جتنی اب اس نے اپنے دور میں جتنی لاگتیں کروائیں تو کیا اس کیس میں کچھ کسی کا بنا؟ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے علماء دین میں سے یا پولیس میں سے, کچھ بھی نہیں بنا. اس طرح جتنی بھی سیاسی طور پہ قتل و غارت اس کا کچھ نہیں بنتا. تو لہٰذا اپنے آپ کو بھٹکنے سے بچائیں لوگ, اور دیکھیں کیا ان کے لیڈر جو تھے وہ سچے کردار میں پاکیزہ تھے اور منافقت یو ٹرن سے پڑے تھے. تو آج اگر تم کسی کو لیڈر مان رہے ہو تو اس میں تو شیطانی اصاف ہے, تو تم شیطانی صاحب والوں کو کیا لیڈر مانو گے؟ تو لہٰذا میں تو بالکل سیاست کو پسند نہیں کرتا. میں نے تو آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا. میں حقیقت پہ اپنی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں آج نہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کروں. اب میں حقیقت کی طرف جاتا ہوں. تو ایمان کی طاقت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پہ ہیں. اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور غوث اعظم کو حکم ہوا تھا سرکار کی سلسلے خواب میں کہ آپ نے واعظ کرنا ہے, اور آپ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا, اپنی کمزوری کا اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا, آپ نے لعب دہن آپ کے مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں ڈالا, اور اس طرح حسنی کلمہ جیسے وہ تبرک ملا. تو یہ چیزیں پھر آپ نے جو واعظ کیا اس میں لوگ آپ کا واعظ برداشت نہیں کرتے تھے, اور بے قراریاں بڑھتی تھیں, اور سننے میں آتا ہے فوتگیاں بھی ہو جاتی تھیں بہت ساری, اور جن بھی واعظ سنتے تھے اور انسان بھی واعظ سنتے تھے. اور یہ چیزیں سید غلام یاسین سے میری ملاقات ہوئی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ داتا صاحب کے مزار شریف کے پاس ہی قریبی لائبریری میں. اس نے کہتا تھا 12 سال تم نے, اب میں نے وہ بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی یہ کام کر رہا ہوں, اس حوالے سے کیا. میں یہ نہیں کہتا میں بڑا پہنچ گیا ہوں. اگر میں پہنچ گیا ہوں تو میں نظام کائنات میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا. میرے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے تو ہاتھ خالی ہیں. تو لہٰذا میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا قدرت سے تم سے کچھ کام لینا چاہتی ہے. میں اتنے سالوں پہلے میری ملاقات ہوئی, اس وقت میں سوچتا تھا قدرت مجھ سے کیا کام لے گی. اس نے دوسری بات یہ کی, اس نے کہا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں روضہ کے پاس یا کہیں شہر میں حکمت کی ہے 12 سال. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ہر چیز کا ادراک ہے, اور مجھے کہتے ہیں کہ تم سے قدرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. میں حیران ہوتا تھا وہ قدرت مجھ سے کیا. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس لائبریری سے کوئی کتاب نکال دو اور مجھے پڑھا دو. میرا 101 سال ان کی عمر تھی. کہتے ہیں میرا اتنا حافظہ تیز ہے کہ میں جو کوئی بھی مسئلہ یا موضوع ہے وہ میں صفحہ بھی بتا دوں گا, اور وہ کتاب کا, اور یہ وہ میرا اتنا زیادہ حافظہ تیز ہے کہ کس صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے میں یہ بتا سکتا ہوں. ویری گڈ. حیران ہوا. کچھ میرے مطلب پریڈکشنز کی. پھر انہوں نے قدرت, ہاں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں جب میں باتیں کرتا ہوں نا تو مولوی میری باتوں سے نہیں نکلتے, اور ان کو جمعہ کرانے میں آسانی رہتی ہے. یہ انہوں نے باتیں کی تھی. مجھے بڑی حیرت کی باتیں بھی ہوتی, کچھ چیزیں آن دا اسپاٹ ہضم نہیں ہوتی, کچھ چیزیں وقت کے بعد سمجھ آتی ہیں جو انسان کی ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں تو یہ قدرت مجھ سے کچھ کام کروانا چاہتی ہے. اور میں نے ایک ایسے ہی دیکھا کہ کسی نے مجھے پاکستان کا پرچم تھمایا, وہ میں شخصیت کا نام ہی لے سکتا, لوگ سمجھیں گے یہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے مذہبی والے سے, اس لیے میں نام نہیں لوں گا. اسی طرح مجھے ایسے لگا جیسے مجھے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ باتیں کرو حکمت و دنائی والی. مجھے یہ بھی کسی برگزیدہ شخصیت, عظیم شخصیت سے اشارہ ہوا. میں نے کہا اچھا, میں کہا تو مجھے فائدہ ہوگا تمہیں. میں نے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا, کیا کیوں. میں یہ باتیں میں کہتا ہوں, میں جیسے سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں دنیا نے اللہ نے بغاوت کیا ہوا ہے, تو یہ میری باتیں ایسے ہی کرنا حکمت اللہ والی ایسے ہی ہے جیسے لوگوں سے خود اپنا تمسخر اڑانا, جس طرح یہ, کیونکہ ان کے ایمان کے جنازے اٹھے نظر آتے ہیں. آج خاندان نظام, سیاست تباہ, مذہبی والے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہے, بلکہ اسلام نظریات کی بات نہیں کرتا کہ ہر کوئی اپنے محفوظے بنا لے, اپنا مذہبی عقائد سیٹ کر لے, جبکہ کردار کی خوبصورتی نہیں, ایمان کی طاقت نہ ہو. اسلام کہتا ہے اپنی ایمان کی طاقت پیدا کرو تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کی
کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ورنہ تم پھر ایسے ہی بے معنی نظریات، کبھی سیاستدانوں کے پیچھے بھاگو گے، بے معنی نظریات کسی علماء دین کے پیچھے بھاگو گے، جبکہ سچائی کا حقیقت کا تمہیں ادراک نہیں ہو۔ یہی وجہ تھی کہ صوفیہ اعظم تنہا تھے اور انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ ان کی ایمان کی طاقت اس قدر، میں داتا صاحب کی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی کہ کس قدر ممکن تھا کہ ایک بندہ کفر کے وانوں میں نکال کے داتا صاحب اس کو ہدایت کی طرف لے آئے، اور یہ ایمان کی داتا صاحب کی اس قدر طاقت زیادہ تھی۔ اور داتا صاحب نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اور اس میں داتا صاحب تبلیغ کرتے تھے تو لوگوں کو تیار کرنا چاہتے، تو ان کی خواہش نفس یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ جائیں گے۔ داتا صاحب ان کو اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں، ان کو فقر کے مقام پہ فائز کرنا چاہتے تھے، فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی منازل طے کرنا۔ مگر داتا صاحب نے جب دیکھا کہ ان میں تو یہ تھا کہ کوئی کسی عہدے پہ فائز ہو کچھ، تو آپ نے وہ بند کر دیا۔ مطلب میں کہتا ہوں میں بڑا خوش، میں بھی وہ داتا صاحب کے حوالے سے بڑی عقیدت کے حوالے سے کچھ ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے، تو میں الحمدللہ داتا صاحب جاتا ہوں تو فیض و برکات ملتی ہیں، اور یہ داتا صاحب کی ہی ایمانی طاقت کی میرے خیال میں جھلک ہے جو مجھے ایمانی حالات قائم رہتی ہے، ورنہ جو حالات ہیں ہو سکتا ہے ہم بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ دو شخصیات کی وجہ سے اگرچہ شہین کیلا ہو گیا، مگر کردار کی پختگی اور ایمان کی دولت ضائع ہونے سے بچ گئی۔ وہ ایک بلا شبہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور دوسری داتا صاحب کی، جن کی فیض و برکات میں سمجھتا ہوں ہر وقت مجھے ملتی ہیں۔ داتا صاحب کے مزار پہ شریف پہ جب حاضری ہوتے ہیں، روز نہیں جاتا، جمعرات کو نہیں جاتا، جب کبھی کبھار، تو اتنی فیض و برکات ملتی ہیں کہ مسلسل کافی عرصے تک، کافی دیر تک میں ادھر گر گا کے روتا رہتا ہوں اور تڑپتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھے رونا بہت کم آتا ہے، بڑی جلدی ایموشنل تو ہوتا ہوں میں، مگر رونا بہت کم آتا ہے۔ کسی بھی تکلیف غم پہ میں نہیں روتا، مگر وہاں پہ کیوں مجھے رونا آتا ہے؟ پھر مجھے سمجھ آتی کہ میں نے جب ویڈیو بنائی تھی روح کی پرواز، تو میں سمجھا کہ میری روح اس قدر پرواز کر چکی ہوئی ہے بارگاہ الہی میں، اور یہ فیض و برکات کے حوالے سے تو یہ صوفیہ کی روحیں بھی، ان کی شخصیات کی طرف سے بھی مجھے فیض و برکات ملتی ہیں، اور جبکہ حقیقی معنوں میں جو باتیں میری آنکھیں بھی اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، دل میں جو اس وقت وہ دل بھی ادراک نہیں وہ باتوں کو کر سکا، آج وہ میرے مسئلے کا حل مجھے نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعوے میرے بہت عجیب سے ہیں، لوگوں کے لیے قبول نہیں ہیں، مگر میں اتنے بڑے دعوے بھی نہیں کر رہا۔ یہ تو میں اخلاقی اور روحانی پرواز کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کر رہا کہ میں پھونک ماروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں ایسے کر دوں گا، یا میں ایسی کوئی لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے میں یہ کر دوں۔ میں ایک سمپل باتیں کر رہا ہوں کہ لوگوں جتنے بھی فتنہ پرور نظریات ہیں، سوچیں ان سے پرے رہتے ہوئے اپنی ایمانی طاقت کو بڑھائیں، بجائے اس کے کہ کسی کے دعووں کے پیچھے جائیں، پھر ایمان کی دولت سے سچائی کو تلاش کریں۔ وہ جگہیں جہاں پہ دین نہیں پہنچا تھا وہاں پہ بھی لوگ مسلمان تھے، کیونکہ پاس ان کی ایمان کی طاقت تھی، اور وہ ایمانی طاقت ہی تھی۔ ظاہری طور پہ تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر باطنی طور پہ ایمان کی طاقت تھی، اور وہ حدیں پھلانگ نہیں تھے، اللہ کے نافرمان نہیں تھے، وہ اللہ کے تابع دار رہتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ مگر جو ہی ایمان کی طاقت ملتی ہے اور مزید ان کو اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، جیسے مومن کی گمشدہ میراث ہے حکمت بنائی، مزید احکامات ملتے ہیں تو ان کی ایمانی طاقت مزید بڑھتی ہے، اور وہ پھر کلمہ اسلام بھی پائے۔ لہٰذا ایمان کی طاقت پہ آج بہت سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مگر ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے دور ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں اپنے تفرقات اور تضادات اور ایمان کی طاقت اور مسلمان کا جسد واحد کا تصور وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمیں ایمان کی طاقت ہوگی۔ خدا حافظ۔